سورہ یوسف آیت نمبر 36 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر منه نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ ایک عرصہ جیل میں رہے۔ روایات مختلف ہیں، 3 سال رہے، 7 سال رہے، 12 سال رہے۔ جیل میں رہے۔ جیل کا دوسرا نام عقوبت خانہ ہوتا ہے، راحت اور آسانی تو نہیں ہوتی۔ تبھی آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت میں مزے، اور کافر کے لیے پھر جنت میں مشکل ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو دنیا میں مسلمان آزاد زندگی نہیں گزار سکتا، شریعت کے دائرے میں گزارے گا، اور جو کافر ہے وہ آزادانہ زندگی گزارے گا، اپنی خواہشات پر چلے گا۔ جس مومن نے شریعت کی رعایت کر لی، پابندی کرتا رہا، تو مزاج کے خلاف بھی چیزیں پیش آئیں گی، مشقتیں بھی آئیں گی، لیکن یہ دنیا گزر جائے گی، جنت ہے پھر مزے۔ حضور علیہ السلام نے بھی 3 سال شعب ابی طالب میں قید کاٹی۔ مکہ والوں نے، تمام چودھروں نے مل کر مکمل بیکاٹ کرایا کہ نہ یہاں کوئی پانی پہنچا سکتا ہے، نہ یہاں کوئی کھانا پہنچا سکتا ہے، یہاں کوئی رابطہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام تھے، آپ کا خاندان تھا، اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام ایک شہر میں تشریف لے گئے، شعب ابی طالب یہ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان میں۔ ایک شہر میں تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو جھولی میں کچھ پتے اکٹھے کیے ہوئے تھے، کچھ درخت کے چھلکے، اور آ کر جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھے، فرمایا بیٹی یہ کھا کے گزارا کر۔ بڑی مشقت کا زمانہ تھا، اور ہر دور میں ایک مرتبہ اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیسے گزری؟ فرمایا بہت اچھی، آدھی زندگی جیل میں، آدھی ریل میں۔ یا مسلسل پروگراموں میں رہتے تھے یا پھر جیل کا تھے، 12 سال جیل کا تھے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
بڑا عرصہ جیل میں رہے. شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے. پتہ چلا کہ جی آپ کے خادم سید نصرت کا انتقال ہو گیا ہے. حکومت نے اجازت نہیں دی کہ غسل دیا جائے. میں اللہ تعالیٰ نے دوسری راہ رکھی نا تیمم کرا لیتے ہیں. تیمم کرا جنازہ پڑھ کے دفن کرا. تو جیل انبیاء نے بھی کاٹی. علماء صلاح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے. کوڑے لگتے تھے ان کو. تو کوڑے کس پہ لگے کہ عہدہ قبول کر لو. قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لو. تو میں قبول نہیں کرتا ہوں, مجھ سے خلاف شرع کرایا جائے گا. کہیں گے نا کہ ایسا فیصلہ کر لو, ایسا کر لو. انہوں نے کہا نہیں مان لو. انہوں نے کہا نہیں. روزانہ 10 کوڑے لگتے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیل میں رہے. جنازہ جیل سے نکلا, کوڑے لگتے تھے. کس پر کوڑے پر سے؟ وہ فرماتے تھے یہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ رب العالمین جیسے ہمیشہ سے ہے, اللہ کی ساری صفتیں بھی ہمیشہ سے. جب یہ کلام ہے اللہ ہمیشہ سے ہے, کلام بھی ہمیشہ سے یعنی قدیم ہے. میں نے کہا نہیں کہو کہ یہ مخلوق ہے, قدیم نہیں ہے, یہ بعد میں پیدا ہوا. اس پر کوڑے لگائے گئے. آخر جیل میں وفات ہو گئی. جیل سے جنازہ نکل. ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں وہ بھی تو کھاتے پیتے رہتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں. اسلام آباد سے پنڈی تک تو ایک درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو انگریز کے دور میں. اکابر نے بڑی محنتیں کی ہیں, قربانیاں دی. ویسے ہم تک اسلام نہیں پہنچا. آسانی سے ہمیں مل گیا ہے, ہم جملے کر دیتے ہیں, بس اتنا کہ رہ گیا. یوسف علیہ السلام جیل میں ایک عرصہ جیل میں رہے. کچھ اور بھی جیل میں آئے. 2 نوجوانوں کا ذکر ہے. ایک بادشاہ کا باورچی تھا, روٹی پکاتا تھا, وہ بھی جیل میں آیا. ایک دوسرا ساتھی پانی پلاتا تھا. سازش بنائی گئی کہ ان دونوں کو خریدا جائے, بادشاہ کو زہر دے کے مار دیا جائے. ساقی سے ملے, منہ مانگا انعام مانگو, جتنا چاہو ہم دے دیتے ہیں. تو بادشاہ جو ریان ہے اس کو آپ زہر پلا دو. اس نے کہا نہیں مجھ سے ایسا نہیں ہوگا, وہ میرا محسن ہے, مہربان ہے, یہ ہے وہ ہے, ایسا مجھ سے نہیں ہوگا. اس سے کچھ مایوسی ہوئی تو پھر دوسرے کو ملے, کھانے میں زہر ملا دو. اس نے انعام مانگا, انعام دے دیا گیا. کھانے میں زہر ملایا. اس کو تو پتا تھا کہ اس طرح کی کوئی کہانی چل تو رہی ہے. تو باورچی نے جیسے کھانے میں زہر ملایا اس نے دیکھ لی. بادشاہ کے سامنے کھانا آیا, یہ بھی پانی لے آیا. وہ باورچی صاحب تھوڑا سا سائڈ میں ہوئے تو اس نے
اتنا اشارہ دے دیا کہ بادشاہ سلامت کھانا احتیاط سے کھانا، وہ سنبھل گیا۔ اس نے چیک کرایا تو کھانے میں زہر تھا۔ لیکن اس نے کہا جی اس نے بھی ملایا ہے پانی میں، تو شک تو دونوں پہ پڑ گیا اور دونوں کو جیل میں بھیج دیا کہ تحقیق ہوتی رہے گی، جب تحقیق ہوگی پھر دیکھیں۔ یہ ان کا ذکر ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو نوجوان۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ ایک نے خواب سنایا، قال احدهما انی ارانی آصر خمرا، ایک نے کہا کہ بے شک میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ شراب جس کو ہم شراب کہتے ہیں نا، شراب تو عربی میں ان کو مشروبات کہتے ہیں۔ عربی میں خمر، انما الخمر والمیسر والانصاب، خمر کہتے ہیں جو شراب ہے۔ کبھی بعض آپ کو دھوکہ لگ جاتا ہے جی جنت میں شرابن طہورا پلایا جائے گا، اس سے بڑی مزیدار شراب ہوگی، وہ مانا ہے مشروبات پلائے جائیں گے، اس میں زعفران ملا ہوا ہوگا۔ تو خمر شراب جو انگور سے تیار کی جاتی ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی اس کو حلال کہے کافر ہو جائے گا۔ عنوان بدل دیتے ہیں، شراب پیتے ہیں کہتے دوائی پی رہا ہوں۔ تو اس شراب سے جو انگور سے تیار کی جاتی ہے، ایک قطرہ بھی اندر چلا جائے سزا مل جائے گی، نشہ چڑھے یا نہ چڑھے۔ اس کے علاوہ کے لیے ہے کہ نشہ چڑھے گا تو بات بنے گی۔ تو شراب حرام ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی سی پی لو بطور دوا، سکون ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تداوی بالحرام حرام، حرام سے علاج بھی حرام ہے۔ مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی پی لیجیے، اسی حالت میں چل بسے تو پھر ٹھکانا سوچے کہاں جائے گا۔ قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی آصر خمرا، اور میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں احمل فوق راسی، کہ میں نے اپنے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا اٹھایا ہے، اٹھا رکھا ہے اور وہاں سے پرندے کھا رہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا وہ کہتا تاکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں، نبئنا بتاویلہ، ہمیں ذرا اس کی تعبیر بتا دو۔ انا نراک، بے شک ہم تجھ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے۔ نیکی چھپتی نہیں، جب آدمی نیکی کرتا ہو نا تو سب کے سامنے ہو جاتی ہے کہ یہ نیک ہے۔ اصل دل دماغ گواہی دیتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے، دین کامل نصیب فرمائے، فہم قرآن نصیب فرمائے۔